بل محمد و آل محمد. مولا آپ کو سلامت رکھے. بارے دیگر بآواز بلند مل کر صلوات بھیجتے ہیں خانواز عالم. اعوذ باللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته ووتد بالصخور میدان ارضه. والصلاة والسلام وتحیت والاکرام على من اختاره من شجرة الانبیاء ومشکاة الضیاء والمنہاج البادی والکتاب الہادی. مولدہ بمکہ وہجرتہ بالطیبہ علی بہا ذکرہ بحجت کافیہ وموعظۃ شافیہ. ارسلہ بالدین المشہور والعلم الماسور والکتاب المستور والنور الساطع والضیاء اللامع. سیدنا الممجد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین. لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. صلوات. حاضرین گرامی قدر، بزرگان محترم، موالیان حیدر کرار اور بالخصوص علی مولا کی دھن پر اپنی پاکیزہ سانسوں سے ولایت علی کے ترانے دھننے والے میرے نوجوان دوستوں، حاجی افتخار صاحب اور ان کے خانوادے کی جانب سے آپ تمام حضرات کو، تمام مومنین کو، تمام مومنات کو، تمام مسلمان بھائیوں کو جشن نزول آفتاب ولایت مبارک ہو. ماشاءاللہ یہ تاحد نظر ولایت علی کے مستانوں کا پاکیزہ اجتماع، پاکیزہ محفل، پاکیزہ ماحول، پاکیزہ نفوس، پاکیزہ سانسیں
پاکیزہ ذہن، پاکیزہ ذہنیت، پاکیزہ نیت، پاکیزہ ولدیت، پاکیزہ ذہن، پاکیزہ نیت، پاکیزہ ذہن، پاکیزہ نیت، پاکیزہ ذہنیت، پاکیزہ ولدیت، شجرہ طیبہ کے اس قداور ثمر کے آمد کے استقبال میں بیٹھی ہے کہ جس کی پاکیزہ آمد نے بت کدے کو کعبہ بنا دیا۔ عزیزان محترم، مقام فخر پر ساری کائنات میں یہ شرف الحمدللہ صرف ہمیں حاصل ہے کہ رجب کے مقدس مہینے کا آغاز ہوتے ہی ذہن میں جو پہلا پاکیزہ خیال کروٹ لیتا ہے وہ یہ ہے کہ رجب کا مہینہ طلوع ہوا ہے، آمد علی کا استقبال کرنا ہے۔ کائنات کے کسی مکتب فکر کے انسان کو یہ سعادت نصیب ہی نہیں ہوتی۔ لوگ چاند کا اعلان تو کر سکتے ہیں، توجہ کریں نا جو میں کہہ رہا ہوں، ذرا سا توجہ فرمائیں۔ لوگ رؤیت ہلال کمیٹی کے ذریعے سے چاند کا اعلان تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ اس چاند کو 4 چاند کس نے لگائے۔ یا علی ذرا سا بیدار ہو۔ لوگ علیم مولا، علیم مولا، علیم مولا، علیم مولا، علی نعرہ حیدری، مولا سلامت رکھے۔ لوگ رؤیت ہلال کمیٹی کے دوربینوں کے ذریعے سے چاند کے ہونے یا نہ ہونے کا، بڑی توجہ اس تمہید پر، انشاءاللہ میں سرکار علامہ صاحب کے مضمون ہی سے مسلسل ہو جاؤں گا، اور میں نے وہی آئے وافی ہدایہ سرنامہ کلام قرار دی ہے تاکہ گفتگو اور ذہن اور فکر مسلسل رہے۔ اور ذہن و فکر اس لیے بھی ہمارے یہاں مسلسل ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں نہ دروازہ مختلف ہے، نہ دروازہ مختلف ہے، نہ عالم مختلف ہے، نہ علم مختلف ہے، نہ مکتب مختلف ہے، نہ دانشکدہ مختلف ہے۔ ہمارے یہاں اختلاف ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جو پہلے نے کہا وہی دوسرے نے کہا، جو دوسرے نے کہا وہی تیسرے نے کہا، جو تیسرے نے کہا وہی چوتھے نے کہا، جو چوتھے نے کہا وہی پانچویں نے کہا، جو پہلے نے کہا وہی آخری نے کہا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے میرے نوجوان دوستوں، آغاز میں مقام فخر پہ یہ جملہ لیتے جاؤ کہ ہم ہر ایک کا احترام کرتے ہیں، ہر ایک کے علم کی قدر کرتے ہیں، ہم اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، ہم علی کے بھکاری ہیں، ابو جہل کے پجاری نہیں ہیں۔ علم جہاں بھی نظر آئے ہم احترام کریں گے، علم جہاں بھی نظر آئے ہم استقبال کریں گے۔ ہم امام اعظم کے علم کو بھی مانتے ہیں، ہم امام مالک کے علم کو بھی مانتے ہیں، ہم امام شافعی کے علم کو بھی مانتے ہیں، ہم امام احمد بن حنبل کے علم کو بھی مانتے ہیں۔ یہ تو دنیا چونکہ چوری کرنے کی عادی ہے، دنیا چونکہ غصب کرنے کی عادی ہے، ہم ان ائمہ کے علم کا انکار نہیں کرتے۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ چاہے امام اعظم ہو یا امام مالک ہو یا امام شافعی ہو یا امام احمد بن حنبل ہو، کہیں سے بھی لوٹ پھر کر آئیں گے شاگرد علی کے نظر آئیں گے۔ یا علی، یا علی، توجہ کریں، سلامت رہیں آپ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کو میں 2 چیزیں، بڑی محبت، بہت محبت، جشن کا انداز ہی یہ ہونا چاہیے، کھلے کھلے چہروں اور پاکیزہ ذہنیتوں کے ساتھ ماشاءاللہ آپ جیسے آمادہ ہیں اور بیدار ہیں۔ مولا آپ دوستوں کو سلامت رکھے۔ تا حد نظر یہ دور تک شیان حیدر کرار کا عظیم اجتماع، خدا کی قسم آج کے جشن میں اگر سلمان، ابو ذر اور قمبر کی طرح بیٹھو گے تو علی کا جو صدقہ مانگو گے وہ ملے گا۔
اور کیوں ملے گا؟ ذرا ٹھہرو، کیوں ملے گا علی کا صدقہ؟ جو بھی علی کا صدقہ سلمان بن کے مانگے گا، ابو ذر بن کے مانگے گا، قمبر بن کے مانگے گا، میسم بن کے مانگے گا، اسے علی کا صدقہ ملے گا۔ میں کسی کی بات پر کبھی توجہ نہیں دیتا، اسے علی کا صدقہ ملے گا بشرطے کہ کوئی سلمان بن کے مانگے، ابو ذر بن کے مانگے۔ ہم تو مانگنے کے عادی ہیں، مگر فرق اتنا ہے، تم عیب داروں سے مانگتے ہو۔ ہاں توجہ ہے، ہم معصوموں سے مانگتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم اس پر نہ کسی کے فتوے کی پرواہ کرتے ہیں، نہ کسی کے رائے کی پرواہ کرتے ہیں، نہ کسی کے جبہ و دستار کی پرواہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے۔ ابھی نہیں، چوتھے مصرے پر ٹھہرو بیٹا، چوتھے مصرے پر آئے گا علی مولا، اور چوتھے مصرے پر آپ آسمانوں تک جا کر علی مولا کا نعرہ انشاءاللہ لگائیں گے، اس لیے کہ علی زبانوں پر نہیں آتا، علی پاکیزہ خون کی رگوں سے پھوٹتا ہے۔ اب جن کی جن مومنوں کی ماں نے فاطمہ بنت اسد کے عظمت پر یقین رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو ناد علی پڑھ کر دودھ پلایا ہے، وہ چوتھا مصرع سنیں گے، اور یہی جشن کا پیغام بھی ہونا چاہیے۔ یہ سال بھر ہم اس جشن کا، اس محفل کا، اس لمحے کا انتظار کرتے ہیں۔ سخی وہی ہے۔ سخی وہی ہے۔ بولے تو کوئی اتنے اعتماد سے اس گرجدار لہجے میں، یہ ہے علی کا صدقہ، اور اتنے ہی اعتماد سے آپ کہیں گے جواب میں چوتھے مصرے پر، سخی وہی ہے۔ سخی وہی ہے۔ سخی وہی ہے۔ نعرہ حیدری، سخی وہی ہے۔ یہ ہے پاکیزہ دل، یہ ہے پاکیزہ خون، یہ ہے پاکیزہ سماعتیں، یہ ہے پاکیزہ ماؤں کی اولادیں۔ یہ پاکیزہ ماؤں کی اولادیں ہیں، ان کی ولدیت کے کھانے خالی نہیں ہیں، ان کے بزرگوں کی پہچان جرگوں میں نہیں ہوتی۔ موسم کی برہمی کو یہ نہیں دیکھتے، سردی کے موسم کو یہ نہیں دیکھتے، خنکی کو یہ خاطر میں نہیں لاتے کتنا بڑا اجتماع ہے، شام سے مسلسل جاری ہے، ساری رات بھی علی مولا کے نعرے گونجتے رہیں تو نہ تھکن ہوگی، نہ اکتاہٹ ہوگی، نہ کبیدگی ہوگی، اس لیے کہ خون پاکیزہ ہے۔ بس یہی تو فرق ہے، پھر بھی زمانہ، ارے جنہوں نے علی کے وسیلے سے اللہ کو مانگا ہے وہ مسلمان نہیں بنتے، سلمان بنتے ہیں، اور جو محمد اور علی سے ہٹ کر اللہ کی طرف گئے ہیں، تھوڑی سی بارش برس جائے تو دعا ملتوی ہو جاتی ہے۔ توجہ کہہ دیے سنا؟ یقین کی کیفیت ہے۔ بسم اللہ شیخ صاحب اٹھو نا، سیٹ ٹھہرو بیٹا، ٹھہرے مل کر سلامت رہیں۔ دعائیں ملتوی ہو جاتی ہیں، ذرا سا مزاج موسم برہم ہو جائے، لوگ بسوں میں پناہ لیتے ہیں، ملتوی ہو جاتی ہے۔ میں اعلان کر رہا ہوں، آج تک
50 برس کی تاریخ زیادہ نہیں دور جاتا، 50 برس کی تاریخ میں آج تک کوئی ثابت کرے، پورے پاکستان میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ کبھی موسم کی برہمی کی وجہ سے ہمارے عاشورے کا جلوس ملتوی ہوا؟ توجہ ہے، کبھی کوئی مجلس ملتوی ہوئی؟ نہیں ملتوی ہوئی۔ ارے یہ تو پانی کی بارش ہے، یہاں تو انگاروں کی بارش، تلواروں کی بارش۔ تلواروں کی بارش بھی ہو تو دل پورے یقین کے ساتھ اپنے محلے استقامت پر قائم رہتا ہے۔ بس علی کو چھوڑ کر براہ راست اللہ سے مانگنے والے بارش بھی نہیں رکوا سکتے، اور علی کے ماننے والے سورج کو بھی طلوع نہیں ہونے دیتے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں نے تو سوچو 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 سوچو۔ مولا سلامت ہے، آخری آدمی تک پتہ چلا نا کہ جشن ہو رہا ہے۔ جانب محترم یاد رکھو، توحید بھی جیو 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 بیٹا جیو، سپاروں میں توحید سب سے بڑا عقیدہ ہے۔ توحید کے عقیدے پر، یہی علامہ تعالی جوہری صاحب قبلہ فرما رہے تھے، توحید کے عقیدے پر پورا نظام کائنات محیط ہے۔ پورا نظام شریعت کا بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ایک جملہ کہہ رہے تھے علامہ تعالی جوہری صاحب قبلہ جب میں آ رہا تھا کہ آپ بھی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ ایک مؤذن بھی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ ہر ایک کہہ رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں، اور ہر ایک وہ کہہ رہا ہے جس نے محمد الرسول اللہ کو نبی بنتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہاں توجہ کرے، توجہ۔ یہ علی کو کیوں حق حاصل ہے کہ علی شہادت توحید کی بھی گواہی دے اور شہادت رسالت کی بھی گواہی دے؟ کس منزل پر؟ پوری توجہ، پھر وہ میں مصرع پڑھوں گا، مکمل کروں گا۔ پہلے اس جملے پر آپ کی توجہ۔ عزیزان محترم، شبلی نوانی نے اور مستدرک حاکم نے ایک عجیب و غریب جملہ دیا کہ سرکار رسالت میں، بڑی توجہ عزیزان محترم، سرکار، ریکارڈ رکھیں یہ سارے ریفرنس، سرکار رسالت باب جب اس دنیا میں ظہور فرماتے ہیں، آغوش جناب آمنہ میں آتے ہیں، جناب آمنہ کی آغوش میں چمکتا ہے جب یہ آفتاب و مہتاب رسالت۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ تو سرکار کی تشریف آوری جب آغوش آمنہ میں ہوتی ہے، اور آغوش، دو روایتیں ہیں یہ دو مقامات پر۔ آغوش آمنہ میں جیسے ہی، دونوں باتوں میں مسئلے حل ہوتے جائیں گے، آغوش آمنہ میں جیسے ہی سرکار رسالت باب تشریف لاتے ہیں تو ابو لہب کی کنیز، ابو لہب کون؟ دشمن۔ ابو لہب کون؟ کافر۔ ابو لہب کون؟ مشرک۔ تبت یدا ابی لہب جس کے لیے آیا، توجہ ہے نا، اس کی کنیز ابو لہب کی دوڑی دوڑی خوشی خوشی آتی ہے اپنے آقا کے پاس ابو لہب کے، اور آ کر کہتی ہے میرے آقا تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے بھتیجا پیدا ہوا ہے، عبداللہ کے یتیم پیدا ہوا ہے۔ اب یہ صحیح بخاری کے بھی جملے ہیں اور مسلمانوں کی مستند کتابوں کے بھی جملے ہیں عزیزان محترم، کہ جیسے ہی ابو لہب کی کنیز نے آ کر اپنے آقا کو محمد مصطفیٰ کی تشریف آوری کی خوشخبری سنائی، ابو لہب بے ساختہ خوش ہوا بھتیجے کی آمد پر، اور اس خوشی میں اس نے اپنی کنیز کو آزاد کر دیا کہ جا، تو نے میرے بھتیجے کی ولادت کی خوشخبری مجھے سنائی ہے، تو جا، محمد کے صدقے میں میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اب یہاں سے استدلال کرتے ہیں مسلمانوں کے مورخین کہ
چونکہ ابو لہب نے محمد مصطفیٰ کی ولادت کی خوشخبری سن کر اس کنیز کو آزاد کر دیا تھا جس کنیز نے خوشخبری کا پیغام دیا تھا اپنے آقا کے پاس. اس لیے بڑی توجہ جان محترم، اس لیے علماء اسلام یہ مسلسل اور تواتر کے ساتھ لکھ رہے ہیں کہ ابو لہب مشرک ہے، کافر ہے، جہنمی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہفتے میں، بڑی توجہ، ہفتے کے 7 دنوں میں ایک دن پیر کا ایسا آتا ہے، سوموار کا دن ایسا آتا ہے، بروز پیر ایسا دن آتا ہے کہ جس دن ابو لہب سے عذاب جہنم اور آتش جہنم اٹھا لی جاتی ہے اور وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے. ہفتے میں ایک دن. بالکل بالکل پوری توجہ رکھیں، ایک ایک ریفرنس کا میں ذمہ دار ہوں جو میں بات کہہ رہا ہوں. ہفتے میں ایک دن ابو لہب سے وہ آتش جہنم اٹھا لی جاتی ہے، عذاب اٹھا لیا جاتا ہے سوموار کے دن، پیر کے دن، اس لیے کہ اس نے اس دن خوش ہو کر اپنی کنیز کو آزاد کیا تھا پیغمبر کی ولادت کی خوشخبری سن کر. اس لیے اس محمد مصطفیٰ کی برکت کی وجہ سے ابو لہب جیسے کافر اور مشرک کو ہفتے میں ایک دن عذاب سے معمون کر دیا جاتا ہے، محفوظ کر دیا جاتا ہے. ارے میں ہوتا اگر محدث دہلوی کے سامنے یا میرے زمانے میں اگر شبلی نعمانی ہوتے تو میں اس پورے مجمع کے حوالے سے علی مولا کہتے ہوئے یقیناً ان علماء سے پوچھتا کہ بھائی اپنے میزان پر قائم رہو. ابو لہب کے لیے تو اتنے پریشان ہو، کہیں تو اتنے سخی بن جاتے ہو کہ ابو لہب جو محمد مصطفیٰ کی ولادت کی خبر سن کر اپنی کنیز کو آزاد کرے، جس دن اس دن کے لیے اللہ اسے آتش جہنم سے نجات دے دیتا ہے، اور جو ابو طالب محمد مصطفیٰ کے لیے اپنی کنیز آزاد نہیں کرتا، اپنا سارا خاندان قربان کرے. توجہ کرو، دو روایتیں، دونوں. اب دوسرا جملہ دیکھیں، اب دوسرا جملہ یہ ابو لہب کے لیے اور یہ ابو طالب کے لیے تاریخی جملہ. پوری توجہ کہ سرکار رسالت مآب کی ولادت با سعادت کے بعد جب سرکار رسالت مآب جناب فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں آئے. مولود حرم کا جشن ہے نا، اس لیے سنیں پھر جملہ. جناب فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں جب یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت آئی تو ابو طالب مبارکباد دینے فاطمہ بنت اسد کو آئے. آغوش میں رسول کو دیکھا، نور کو دیکھا، والشمس چہرے کو دیکھا، واللیل زلفوں کو دیکھا، والقمر پیشانی کو دیکھا، والضحیٰ رخساروں کو دیکھا، سورت محمد کی تلاوت کی، علم اول کو دیکھا، عشق اول کو دیکھا، حسن اول کو دیکھا، خلق اول کو دیکھا، خلق اول کو دیکھا، تخلیق اول کو دیکھا، صنعت اول کو دیکھا، گنتی کے پہلے عدد کو دیکھا، نور اول کو دیکھا، تنویر اول کو دیکھا، تصور اول کو دیکھا، مصور اول کو دیکھا، تصویر اول کو دیکھا، بدر الدجا کو دیکھا، شمس الضحیٰ کو دیکھا، یاسین کو دیکھا، مزمل کو دیکھا، مدثر کو دیکھا، طٰہٰ کو دیکھا، بشیر کو دیکھا، نذیر کو دیکھا، سراج منیر کو دیکھا، سراج منیر کو دیکھا، رحمت للعالمین کو دیکھا. اور فاطمہ بنت اسد سے خطاب کر کے کہتے ہیں بنت اسد تمہیں کائنات کا سب سے بڑا بشیر مبارک ہو. بشیر کہتے ہیں بشارت دینے والا. آپ نے غور ہی نہیں کیا دوستو نا. ابھی قرآن کی آیت تو کوئی نہیں آئی نا، ابھی قرآن کی یہ آیت نہیں آئی کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، داعیا الی اللہ، ہم نے آپ کو داعیا الی الحق بنا کر بھیجا، سراج منیر بنا کر بھیجا. ابھی آیت نہیں آئی کہ ہم نے رسول کو بشیر بنایا. ابو طالب آیت کے آنے سے پہلے محمد مصطفیٰ کو بشیر کہہ رہے ہیں. یہ گواہی کی بات بتا رہا ہوں، گواہی کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، بشیر ہے. عام بچہ نہیں ہے، نذیر ہے. اور مبارکباد دیتے ہوئے آخری آدمی تک دوستو
آسمانوں پر جا کر اپنے مذہب کی حقانیت کو سجدے کرو گے، بشیر کی مبارکباد دے کر اپنی اہلیہ کو، فاطمہ بنت اسد کو مبارکباد دے کر، بڑی توجہ دوستو، جناب ابو طالب کہتے ہیں فاطمہ بنت اسد مبارک ہو، اس بشیر کی پرورش میں کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی امانت ہے جو تمہاری آغوش میں آئی ہے آمنہ کے بعد، یہ اللہ کی سب سے بڑی امانت ہے۔ اللہ آپ نے غور ہی نہیں فرما رہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی امانت ہے جو تمہاری آغوش میں آئی ہے فاطمہ بنت اسد، اللہ کی سب سے بڑی امانت ہے۔ اس کی پرورش میں اور اس کی تربیت میں کوئی کمی واقع نہ ہو، کوئی کوتاہی نہ ہو۔ اور اس کے بعد جملہ پورے مجمع کی توجہ، ایک ایک حوالے کا ذمہ دار ہوں، توفیق آپ اپنے مولا سے لیجئے، انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو نجف کی دہلیز پر بیٹھا ہوا پائیں گے کہ اگر یہ جملہ آپ کی سماعتوں میں جامع کوثر کی طرح اڈیل دیا گیا۔ ابو طالب کہتے ہیں بشیر ہے، اس کی تربیت میں، اس کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہ کرنا بنت اسد، اور یاد رکھو میں آج سے ٹھیک 30 برس کے بعد تمہیں ایسے ہی بچے کی آج بشارت دیتا ہوں۔ صحیح جملہ دیکھیں، آپ نے کیا سنا ہے اپنے آج سے، پھر تم سمجھیں یہ آج کی تاریخ کے لیے ابو طالب نے جملہ کہا ہے، بھائی آج ہی میں تمہیں آج سے 30 برس کے بعد ایسے ہی بچے کی، بالکل ایسے ہی بچے کی بشارت دیتا ہوں۔ 30 برس کے بعد اور تمہیں انعام کے طور پر 30 برس کے بعد ایسا ہی بچہ تمہاری آغوش میں آئے گا۔ فرق یہ ہے اس وقت تم اپنے گھر میں ہو جب محمد آغوش میں ہے، اور جب 30 برس کے بعد بچہ آئے گا تو تم اپنے گھر میں نہیں ہوگی، توجہ ہے، خدا کے گھر میں ہوگی۔ عزیزان محترم، آپ نے جملے پر غور فرمایا کہ ایک ابو طالب دونوں کی گواہی دے رہا ہے، ایک ابو طالب محمد کی بھی گواہی دے رہا ہے، علی کی بھی گواہی دے رہا ہے، جو بچہ ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہے، ٹھیک 30 برس کے بعد اس کی آمد کی بشارت بھی دے رہا ہے۔ دنیا کہتی ہے محمد بشیر و نذیر نہیں ہے، دنیا کہتی ہے علی کو علم غیب نہیں ہے، ارے میں تو یہاں ابو طالب کا علم مستقبل ثابت کر رہا ہوں، جو بچے کے آنے سے پہلے، اور اس کے ساتھ شرط کیا ہے، اس بچے کی تربیت میں کوئی کمی نہ کرنا۔ اللہ تمہیں 30 برس کے بعد ایسا ہی ایک بچہ، بالکل ایسا، کیسا بھائی محمد جیسا، بالکل ایسا ہی ایک بچہ 30 برس کے بعد تمہیں انعام کے طور پر عطا کرے گا۔ تو عزیزان محترم، مجھے صرف اتنا پوچھنا ہے ملت اسلامیہ سے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا خالق جو احسان کا بدلہ احسان کرتا ہے، اس کے احسان شناسی کا پھر تقاضا کیا تھا؟ اس کے احسان شناسی کا تقاضا تو یہ تھا کہ فاطمہ بنت اسد تم نے ابو طالب کے گھر میں رہ کر میری سب سے بڑی امانت کی پرورش کی تھی، اب تمہارے احسان کا بدلہ یہ ہے کہ جب تیرا بیٹا آئے گا تو گھر ابو طالب کا نہیں ہوگا، گھر مجھ اللہ کا ہوگا۔ توجہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، ابھی اسی صدقے پر میں گفتگو کر رہا ہوں، گھر مجھ اللہ کا ہوگا۔ اور آج کی اس رات میں میری ماں بہنیں بڑی تعداد میں بیٹھی ہیں، اللہ تمہیں مبارک کرے یہ جشن مولود حرم، اللہ تمہاری گودیاں آباد رکھے، علی کے صدقے میں تمہیں سلامت رکھے، جو بے اولاد ہو اللہ انہیں اولاد عطا کرے علی کے صدقے میں۔ اتنی دعائیں دے کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں دوستو، 13 رجب رات کا وقت، مکے کا سناٹا، مکے کی گھاٹیاں، اندھیری رات، پردہ شب، غیرت بنی ہاشم، بڑی توجہ، غیرت بنی ہاشم، ابو طالب کی شریک حیات، سرتاج عرب کی شریک حیات فاطمہ بنت اسد، اکیلی تنہا، توجہ کریں، اکیلی تنہا اپنے گھر سے نکلی، کعبے کے نزدیک پہنچی، واقعی آپ کا سنا ہوا ہے، مجھے جملہ ایک کہنا ہے، کعبے کی دیوار پکڑے کھڑی ہیں، مشکل کشائی کی دعا کر رہی ہیں،
माँ होकर वास्ता भी दे रही हैं, तो उसी बच्चे का मैं कुर्बान ना हो जाऊं फातिमा बिनते असद के, जिसने अली के खाने काबा में आने से पहले दुनिया की माओं को पैगाम दे दिया है कि बेटे पैदा करो तो ऐसे जिनका ये यकीन हो कि अली वो मुश्किल कुशा है जो अपनी माँ की मुश्किल भी आसान करे। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली अली नारा हैदरी। मौला आपको सलामत रहे। अली अली वो मुश्किल कुशा है जो अपनी माँ की भी मुश्किल कुशाई करे। सदका भी दिया बेटे का, वास्ता भी दिया अली का, दीवारे काबा शक भी हुई। ये सारे वाकयात तो सुने हुए हैं ना आपके। मैं तेजी से निकलकर एक नतीजे बनाना चाह रहा हूं जहां से मैंने आगाज किया, और फिर मैं वो 4 मिसरे सुनाऊंगा, इसलिए कि वो मिसरे यहां नहीं ठहरेंगे फैसलाबाद की सरजमीन पर। वो चौथा मिसरा जब मैं आपकी समातों में उंडेलूंगा, आपके जबान से अली मौला निकलेगा, और यहीं से अली मौला के इस नारे को जिब्रील अपने परों पर उठाकर खाने काबा की दहलीज पर रखेगा कि फैसलाबाद के अली वालों ने अली मौला का नजराना भेजा है। मगर अभी नहीं बेटा, रुके रहो, मुझे एक नतीजा देने दो। दरवाजा बना, दीवार शक हुई, अंधेरा है, सन्नाटा है, अकेली है, तन्हा है, पत्थर की बनी हुई दीवार टुकड़े होती है, आवाज आती है, धमाका होता है, गड़गड़ाहट होती है, दीवार शक होती है। आपने गौर ही नहीं किया, दीवार शक होती है। मैं अपना मजहब तब्दील कर दूं अगर तारीख की किसी झूठी से झूठी रिवायत से भी कोई ये साबित कर दे कि इस धमाके के बाद इस दीवार काबा के शक होने की हैबत से बिनते असद डरी हो, ठिठकी हो, सहमी हो, पीछे हटी हो, तो फिर अब हमारा तुम्हारा मुकाबला क्या है? तुम उन माओं की औलादे हो। हाय 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 हाय, समझो मैं जुमला कह रहा हूं, खुदा के लिए जुमले को समझना। तुम उन माओं की औलादे हो जो रस्सी को सांप समझ के डरते हैं। हम उस अली की माँ के मानने वाले हैं कि दीवारें काबा भी शक हो रही है तो फातिमा बिनते असद न हटती है न पीछे हटती है। तुम बादलों की घड़घड़ाहट राय विंड में बर्दाश्त नहीं कर सके। हाय हाय हाय, ये दीवार है, दीवार है। सोचो सोचो सोचो, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मिलकर मिलकर मैं पढ़ूंगा। मेरा बेटा मौला जिंदगी दे। मौला सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। इस जुमले पर एक लम्हे के लिए और तवज्जो। दीवारें काबा शक हो रही है, किसी तारीख से कोई मौरख साबित नहीं कर सकता कि बिनते असद डरी हो, सहमी हो, ठिठकी हो, पीछे हटी हो। इधर डर बना, उधर हैदर की माँ चली, उधर हैदर की माँ चली। हालांकि बिल्कुल इस इरादे से नहीं आई थी कि काबे में विलादत हो। ये एहतमाम तो कुदरत का था ना। या अली, या अली, ये एहतमाम तो कुदरत का था। और सारी तारीखों ने लिखा कि एक दिन नहीं रही काबे में, अली के तशरीफ लाने के बाद भी 3 दिन तक बिनते असद खाने काबा में रही। 3 दिन तक। फैसलाबाद के ज़हीन लोगों, शादाब ज़हनों से खिताब कर रहा हूं, जो आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझे आपसे बहुत प्यार है। मेरा जुमला खाली नहीं जाएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। 3 दिन तक फातिमा बिनते असद खाने काबा में रही हैं, और कोई मामूली खातून नहीं थी, रईस पथा की शरीक हयात थी, बनी हाशिम की गैरत थी। 3 दिन तक घर से बगैर इत्तला के, सोचो बगैर इत्तला के घर से बाहर हैं। 3 दिन तक मैं
اپنا مذہب تبدیل کر دوں اگر تاریخ کی کسی روایت سے کسی ایک مقام پر بھی ابو طالب کی پریشانی مجھے ثابت کر دو کہ ان 3 دنوں میں ابو طالب نے کہیں اپنی شریک حیات کو ڈھونڈا ہو، تلاش کیا ہو، کہیں محلے میں پوچھا ہو، کہیں پریشان ہوئے ہو، بھائی میری بیوی کہاں ہے، عبادت کے لیے گئی تھی 3 دن سے پتہ نہیں ہے، 3 دن تک ابو طالب کی کوئی پریشانی، کوئی استفسار تاریخ میں نہیں ہے، تو پھر تسلیم کرو نا۔ اور شہادت کسے کہتے ہیں اور گواہی کسے کہتے ہیں؟ ابو طالب کو پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ ابو طالب تو 30 برس پہلے اپنی شریک حیات کو بتا چکے ہیں ایسا ہی بیٹا ہوگا، اس گھر میں نہیں اس گھر میں ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، سوچے تاریخ جو بیٹا سلامت ہے، توجہ ہے دوستو، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور پھر آپ کے دیکھیں کہ ان 3 دنوں میں دیکھیں جشن ولادت ہے، اس لیے اسی موضوع پر رہنا چاہیے۔ 3 دنوں میں فاطمہ بنت اسد جب خانہ کعبہ میں رہی ہیں، 3 دن تک ابو طالب نہ کعبے میں آئے، نہ کہیں تلاش کیا، نہ دروازہ کھلوایا۔ چابی تو پاس تھی، دروازہ کھلوا کے ڈھونڈ لیتے، آخر کلید بردار حرم تھے، مالک کعبہ تھے، وارث کعبہ تھے، نہ ڈھونڈوایا نہ تلاش کیا، کہیں کسی مقام پر تلاش نہیں کیا۔ 3 دن کے بعد سرکار رسالت مآب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی بیٹا مولا سلامت رکھے۔ اب پھر رکے اس پر، 3 دن کے بعد سرکار رسالت مآب آتے ہیں، کسی محلے میں نہیں جا رہے، کسی گھر میں نہیں جا رہے، سیدھے اللہ کے گھر میں آتے ہیں اور دیوار کے اسی شق کے پاس آ کر کھڑے ہوتے ہیں جہاں فاطمہ بنت اسد کھڑی ہوئی تھی۔ قریب آتے ہیں، دیوار پھر شق ہوتی ہے، یعنی جو دیوار بنت اسد کے لیے شق ہوئی ہے وہی دیوار محمد مصطفیٰ کے لیے شق ہوئی ہے۔ دیوار پھر شق ہوتی ہے، پھر دروازہ بنتا ہے، پھر رسول اندر جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ ابھی تو آغاز وحی نہیں ہوا، یہ رسول کس کے کہنے پر گئے؟ بھائی سوچے مل کر آخری آدمی تک، ابھی تو آغاز وحی نہیں ہوا، یہ سرکار کس کے کہنے پر گئے؟ دیوار کعبہ شق ہوئی، دیوار کعبہ شق ہوئی، دروازہ بنا، در بنا، اندر گئے، چچی کو مبارکباد دی، بھائی کو گود میں لیا، یہ واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں۔ بھائی نے ہاتھ پھیلائے، بھائی ہمکا، رسالت نے آغوش پھیلائی۔ اللہ کے گھر میں، پتہ نہیں آپ جملے پہ غور کریں گے، میرا جملہ نہیں ہے، خطیب آل محمد مولانا اظہر حسن زیدی کا جملہ ہے۔ ان کی روح کو ایصال ثواب کے لیے اور شادہ کرنے کے لیے تاریخی نعرہ لوں گا، چونکہ جملہ میرا نہیں ہے، انہی کا جملہ کہہ رہا ہوں کہ ارے علی کی عظمتوں کو تم کیا جانو، علی بہت قیمتی ہے۔ علی کو اللہ کے رسول نے اللہ کے گھر میں ہاتھ پھیلا کے مانگا ہے، ہاتھ پھیلا کے نعرہ حیدری۔ نہیں دوستو، نہیں بہت بڑا نہ، آخری آدمی تک جو بہت دور تک کھڑے، دونوں ہاتھ بلند کر کے بھلا سلامت تک، اتنی بلند صلوات بھی بھیج دیں محمد آل محمد پر، ہاتھ پھیلا کے، ہاتھ پھیلا کے مانگا۔ اب مسئلہ گواہی کا ہے نا، استاد قمر جلالوی کہتے ہیں یہاں شعر ضائع نہیں جایا کرتے، اور عزیزان محترم آپ کی سماعتوں پر مجھے اعتماد بھی ہے اور یقین بھی ہے، اس لیے یہ جملہ ضرور سنتے جائیے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں بھائی سے بھائی ملا، نور سے نور ملا، جزو سے کل ملا، وسیع سے نبی ملا، دروازے سے شہر ملا۔ بڑی توجہ، مجھ میں کیا کروں، یہ میرے جملے قطعاً نہیں، میں بڑی دیانتداری اس معاملے میں برتتا ہوں کہ جو جملے میں اپنے علماء اکرام کے کہتا ہوں ان کا حوالہ دیتا ہوں، اس لیے کہ علماء سے تو ہم سیکھتے ہیں نا، اس لیے دیانتداری کے ساتھ میں پورا ہی جملہ ضعیف صاحب کو بتا دوں۔ بھائی سے بھائی ملا، نور سے نور ملا، وسیع سے نبی ملا، جزو سے کل ملا۔
سوچیں جو اس سے کل ملا، نہیں غور نہیں کر رہے، زئی صاحب کا جملہ ہے یہ، جو اس سے کل ملا، دروازے سے شہر ملا، اور اس کے بعد سیدی صاحب کہتے ہیں بھائی کوئی زور نہیں لگاؤں گا، دیکھتا ہوں آپ کتنے آمادہ ہیں، اور بزرگوں نے یہ جملے سنے بھی ہوں گے، سیدی صاحب کی زبان سے تاریخی جشن ہو جائے گا اگر سیدی صاحب کے یہ جملے ادا کرنے کی مجھے مولا نے طاقت دے دی اور میں کوثر کی طرح آپ کے ذہنوں میں انڈیل سکا۔ سیدی صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا کائناتی منظر تو آسمان کی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اس لیے کہ میرے علی کی شان ہی یہ ہے کہ جو علی جس گھر میں آیا وہ گھر بیت اللہ، جو لینے آیا وہ رسول اللہ۔ تو ابھی نہیں، جملہ سن لو، جملہ زیدی صاحب کا ہے، جو علی جس گھر میں آیا وہ گھر بیت اللہ، جو علی کو لینے آیا وہ رسول اللہ، چہرہ دیکھا وجہ اللہ، کلام سنا لسان اللہ، قرآن سنا کلام اللہ، ہاتھ دیکھے ید اللہ، ہاتھ دیکھے ید اللہ، پہلو دیکھا جنب اللہ، آنکھیں دیکھی عین اللہ، آنکھیں دیکھی عین اللہ، سراپا دیکھا ولی اللہ، چتون دیکھی اسد اللہ، چتون دیکھی اسد اللہ، چتون دیکھی اسد اللہ۔ زیدی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک مقام پر افریقہ میں اس زمانے میں یہ جملہ کہہ رہا تھا کہ جو آیا وہ ولی اللہ، جس گھر میں آیا وہ بیت اللہ، جو لینے آیا وہ رسول اللہ، آنکھ کھولی عین اللہ، چہرہ دیکھا وجہ اللہ، ہاتھ بڑھائے ید اللہ، پہلو دیکھا جنب اللہ، سراپا دیکھا ولی اللہ، ہیبت دیکھی اسد اللہ، ہیبت دیکھی اسد اللہ۔ تو درمیان میں سے افریقہ میں ایک ملنگ کھڑا ہو کر کہتا ہے زیدی صاحب اتنی مرتبہ اللہ کہنے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ایک ہی مرتبہ کہہ دو علی اللہ، تاجہ علی یہ زیدی صاحب زبان کے ساتھ دل بولا، علی کی بادشاہی ہے، علی کی۔ اب تو حق بنتا ہے، اب آپ کا حق بنتا ہے۔ لو دیکھنا علی کی حکومت دلوں پر، اگر دل گواہی نہ دے علی کی، علی کی بادشاہی ہے، یہ ہے بادشاہی، یہ ہے علی کی سلطنت۔ الٹ گئے بنی امیہ کے تخت، برباد ہو گئے بنی امیہ کے تاج، مٹ گئے ممبر، لٹ گئے خطیب، اپنی اپنی قبروں کے جہنم میں پہنچ گئے علی دشمنی کرنے والے بنی امیہ بنی عباس کے ظالم بادشاہ۔ یہ ہے علی کی بادشاہی ہے۔ بتاتا ہوں جی، علی کی بادشاہی ہے۔ سلامت رہے زبان کاظمی۔ اور میرا بیٹا ایک بات دلدار، جیو بیٹے جیو، سلامت رہو دلدار، سلامت رہو۔ جیو سلامت رہو۔ یہ ہے حی علی خیر العمل۔ جی بیٹا، یہ ہے شریف خون کی پہچان۔ یہ حاجی فیاض کا بیٹا ہے نا، میرا بیٹا ہے نا، خون برداشت نہیں کر سکا،
بے ساختہ گونجا اور دونوں ہاتھ بلند کر کے تصدیق کی، گواہی دی، علی کی بادشاہی ہے۔ یار مجھے دوسرا مصرع تو پڑھنے دو بیٹا، سائیڈ آر گزر جائے گی۔ علی کی بادشاہی ہے، علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، اسم الہی، اسم الہی۔ نہیں پیدا کیا کسی ماں نے ابھی ایسا بیٹا بنت اسد کے علاوہ جو بیٹا اللہ کا اسم کہلائے۔ بانجھ ہو گئی دنیا کی مائیں، جل گئی کوک دنیا کی ماں کی اس حسرت میں کہ کوئی ایسا بیٹا پیدا کرے جو اسم الہی کہلائے۔ نہیں ہے علی کے علاوہ، علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا علی مولا، 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 نعرہ حیدری، سلامت رہے، پتہ چلا نا کش جو علی کی بات۔ اچھا چلو، آج تم نے چونکہ مجھے قسم دے دی تھی، ابھی زوار کاظمی میرا بھائی بیٹھا ہے، وہ پرچی دی دوستوں نے کہ یہ پورا سنا دیں، پورا قصیدہ تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکے گا، یہ بھی علی کا معجزہ ہے، لیکن میں ایک شعر کا سلامت رہے شیخ صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ لو مگر خدا کے لیے سمجھ لینا، پہلی مرتبہ سنا رہا ہوں یہ اگلا شعر، بابا ظہین شاہ تاجی اہل سنت کے بلند و پایا متقی ولی، ان کا ہے یہ پورا کلام، میں بتا چکا ہوں متعدد بار، آج ان کا شعر سنا رہا ہوں نیا، اس لیے ذہن میں، اس لیے کہ باتیں بہت طویل ہو جاتی ہیں اور دامن وقت غربت کا شکار ہو جاتا ہے، اس لیے یہ جملہ سنتے جائیں عزیزان محترم۔ مسائل بھی بتاتا ہے، اہل سنت کے ولی پہنچے ہوئے بابا ظہین شاہ تاجی یہ کہہ رہے ہیں، اس لیے نوٹ اٹ ڈاؤن اور اس کو فیڈ کریں اپنے ذہنوں کے کمپیوٹر میں، تیسرے مصرے کو سمجھنا، اس کے بعد علی مولا کہنا، اس سے بڑا مصرع میں یہی کہتا ہوں نا کہ علی مولا کہنے کے لیے شیعہ سنی کی قید نہیں ہے، خون کی شرافت کی قید ہے۔ مسائل بھی بتاتا ہے، بابا ظہین شاہ تاجی کہہ رہے ہیں علی کے لیے، مسائل بھی بتاتا ہے۔ سمجھ لو نوجوان دوستوں کو سمجھا رہا ہوں، بزرگ سمجھ گئے۔ مسائل بھی ایسے خوبصورت نوجوانوں کے لیے تو جی چاہتا ہے کہ اپنے کلیجے کا خون بھی آپ کی نظر کر دیں تو مہنگا سودا نہیں ہے۔ مسائل بھی بتاتا ہے، ہلاکت سے بچاتا ہے۔ سمجھو بابا ظہیر شاہ تاجی کہہ رہے ہیں بھائی مسائل بھی بتاتا ہے، اب تو سمجھو نا مسئلے کو سر، مسائل بھی بتاتا ہے، ہلاکت سے بچاتا ہے، زبان غیر پر لولا علی مولا، علی علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، اس جملے پر پیغمبر نے لیا بھی، آغوش میں بھی لیا، زبان بھی چسائی، اب جملے میں توجہ رکھے، زبان بھی چسائی، گواہی کی منزل بتا رہا ہوں، ایک جملے کے لیے تو ساری تقریر ہے،
تاکہ دونوں تقریریں مستقل اور مسلسل ہو جائیں. گواہی کی منزل کیا ہے؟ زبان چسائی. علی زبان چوستے ہی کہتے ہیں کہیے رسول اللہ. توریت سناؤ، انجیل سناؤ، زبور سناؤ، قرآن سناؤ. توریت کسی اور نبی پر آئی، زبور کسی اور نبی پر آئی، انجیل کسی اور نبی پر آئی. علی محمد عربی سے کہہ رہے ہیں سرکار توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ. حالانکہ دوسرے جو انبیاء تھے، توریت والا نبی توریت کا علم رکھتا تھا، انجیل کا نہیں. پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں آپ. سوچے بھائی. توریت کا نبی توریت کا علم رکھتا تھا، انجیل کا نہیں. زبور کا نبی زبور کا عالم تھا، توریت کا نہیں. جناب عیسیٰ انجیل کے عالم تھے، توریت کے نہیں. محمد مصطفیٰ کا شاہد وہ ہے جو دنیا میں آتے ہی توریت، زبور اور انجیل کی تلاوت کر کے بتا رہا ہے کہ یہ انبیاء تھے اپنی اپنی امت کے گواہ، میں ہوں رسالت کا گواہ. ارے مولا، ارے مولا، ارے مولا، ارے مولا، نعرہ حیدری. اب جملے پر آپ غور کریں، اب جملے پہ غور کریں دوستو. بس میں آیا بڑے نتیجے سے اور بالکل محدود وقت میں خوبصورت نتیجہ آپ کی خدمت میں دے کے آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ اور پھر انشاءاللہ آ رہا ہوں 24 رجب کو اپنے برادر عزیز زوار کاظمی کے انجمن کی جانب سے جو سرکار باب الحوائج کی مجلس ہوتی ہے، اس مجلس کو پڑھنے کے لیے آؤں گا. انشاءاللہ حاضر ہوں گا، پھر باتیں عرض کروں گا. لیکن ذرا سا اس جملے پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں دوستو پوری. جب آپ اتنی دیر سے بیٹھے ہیں اس لمحے کے لیے، اس منظر کے لیے اور اس ایک لمحے کو قید کرنے کے لیے، تو پھر یہ جملہ ضرور لیتے جائیں کہیے رسول اللہ. توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں. اور صرف کہا نہیں، توریت سنائی، نبی نے تصدیق کی. میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے بعد. اب میں طالب جوہری صاحب سے زیادہ مشکل تقریر تو نہیں کر سکتا. جب آپ انہیں سن سکتے ہیں تو میرا جملہ بھی سمجھ لیجیے، ہے نا. توریت سنائی. اگر آپ نے یہ جملہ نہ سنا نا میرا اور اس کی قدر نہ کی، اللہ کی قسم آج ہی گولڈن ہینڈ شیک کر کے جاؤں گا آپ سے. واپس ہو گیا؟ اچھا ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. ہمارا تو ہم علی والے ہیں، ہمارا ہمیشہ گولڈن ہینڈ شیک ہی رہتا ہے. توجہ ہے نا. اس لیے کہ ہم اس فاطمہ کے دروازے کے بیکاری ہیں جس فاطمہ کی کنیز فضہ مٹی کو ہاتھ لگا کے گولڈ بنا دیتی تھی. توجہ. نعرہ حیدری. تمہیں سلامت رکھے. یہ وہ مضامین ہیں جو سمندر کی طرح آ جاتے ہیں اور پھر وقت میرے بس میں نہیں رہتا. لیکن اس جملے پر توجہ فرما لیں. توریت سنائی، نبی نے توریت کی تصدیق کی. انجیل سنائی، انجیل کی تلاوت علی نے کی، نبی آخر الزمان نے تصدیق کی. علی کی سنائی ہوئی انجیل کی. زبور علی نے سنائی اپنے پیغمبر کو اور پیغمبر نے تصدیق کی. قرآن سنایا، نازل ہونے سے پہلے سنایا اور پیغمبر نے تصدیق کی. او ابو جہلوں کی ناپاک نسلوں، علی تو علم پیغمبر پر 13 رجب کے دن خانہ کعبہ میں علم پیغمبر پر مہر تصدیق سب کر گیا تھا کہ جس محمد مصطفیٰ نے توریت، زبور، انجیل اور نازل ہونے سے پہلے قرآن کی تلاوت مجھ سے سن کر میرے علم قرآن کی تصدیق کی ہو، وہ جبریل سے غار حرا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. مل کر دونوں ہاتھ بلند کر کے یہ محراب سے اس طرف بھی ہزاروں کا مجمع ہے، دونوں پوری طاقت سے نعرہ حیدری. اتنی بلند صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سلامت ہو. توریت بھی جو میرا بیٹا، توریت بھی، زبور بھی، انجیل بھی، قرآن بھی علی سنا رہے ہیں، پیغمبر تصدیق کر رہے ہیں. کہتے تو پیغمبر علی سے کہتے علی کیا سنا رہے ہو؟ ما انا بقاری.
अली क्या सुना रहे हो, मुझे तो पढ़ना लिखना ही नहीं आता। अली ने तस्दीक पैगंबर ने तस्दीक इल्म कुरान अली करके ये बताया कि अंधे हाफिजों के सामने कुरान याद करना और बात है, मुजस्सम कुरान के सामने कुरान पढ़ना और बात। नारा हैदरी, ये है शाहिद। अब शाहिद की मंजिल को समझ लें आप। मौला आपको सलामत रखे। और यहीं से एक तारीखी फैसला देकर आपसे इजाजत चाहूंगा, और वो ये है जान मोहतरम, मुझे एहसास है आपकी जहमतों का, बहुत देर से आप यहाँ बैठे हुए हैं और मैं आपको ज्यादा जहमत भी नहीं देता, लेकिन एक नतीजा जरूर दूंगा दोस्तों बानी मजलिस की इन खिदमात की कबूलियत के लिए। और वो ये कि अब कुरान नाजिल होने से पहले, ये सिर्फ शिया अकीदा समझकर लोग नजरअंदाज न करें, जो मेरे मोअज़्ज़िज़ भाई सुन रहे हैं वो इस पर दलील भी लें कि शिबली नामानी ने ये लिखा है कि कुरान नाजिल होने से पहले जब सारा अरब आलम बुत परस्ती में करवटें ले रहा था, उस वक्त खाने काबा के नीचे मक्के के रहने वालों ने, शिबली नमानी कह रहे हैं, मक्के के रहने वालों ने कुरान नाजिल होने से पहले बुत परस्ती के ज़माने में 3 साए देखे जो अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते थे। एक साया मोहम्मद का था, दूसरा साया खदीजतुल कुबरा का था, तीसरा साया अली मुर्तज़ा का था। अब ये शिबली नमानी लिख रहे हैं, ऐलान रिसालत से पहले, कुरान नाजिल होने से पहले कि मैं मसरूफ़ इबादत देखा, नमाज पढ़ रहे हैं, कौन? मोहम्मद। कौन? खदीजतुल कुबरा। कौन? अली मुर्तज़ा। ऐलान रिसालत से पहले, कुरान नाजिल होने से पहले। तो फिर मुझे ये पूछने का आप हक देंगे बसत अदब कि कुरान नाजिल होने के बाद हुक्म नमाज आया है ना, अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। जब हुक्म आया तो पैगंबर ने अलहम्द पढ़ी, कुल हुवल्लाह पढ़ी, इन्ना अंज़लना पढ़ी, सुभान रब्बियल अज़ीम कहा, सुभान रब्बियल आला कहा। जैसे पैगंबर कहते रहे वैसे नकल करके मुसलमान पैगंबर के मुताबिक नमाज कायम करते रहे। अरे अभी तो कुरान भी नाजिल नहीं हुआ था। ये कुरान नाजिल होने से पहले जो मोहम्मद और अली और खदीजतुल कुबरा नमाज पढ़ रहे हैं, इस नमाज में सूरह हम्द पढ़ते होंगे ना, तो सूरह हम्द के नाजिल होने से पहले सूरह हम्द की तिलावत जब मोहम्मद और अली कर रहे हैं तो फिर तस्लीम करो ना कि जिस तरीके से इन्होंने नमाज पढ़ दी, कुरान ने वैसी ही नमाज बता दी। तवज्जो, जैसे इन्होंने पढ़ दी, जैसे सलामत रहे, सलामत रहे। और इस जुमले पर तवज्जो करते हुए ऐज़ान मोहतरम, अब कुरान ये कहे, अल्लामा ताली जौहरी ने तो सूरह मुबारक के रात की आयत पढ़ी ना और इस्तदलाल किया, यक़ुलु लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। यही आयत थी ना जो सरकार ने पढ़ी, अल्लाह गवाही के लिए काफी और वो काफी जिसे हमने किताब का इल्म अता किया। तो फिर ज़हन में रहे, उन्हीं के इल्म से इस्तिफादा करते हुए बात को एक कदम आगे बढ़ा दें। यहां तो कुरान ये कह रहा है, मेरे हबीब घबराना नहीं, तुम्हारी गवाही के लिए वो काफी है जिसे हमने कुल्ले किताब का इल्म अता किया। यही है ना, यही है ना, बिल्कुल अब ज़हन में रहे थोड़ी देर के लिए। ये इल्मी बहस है 2-3 मिनट की, नतीजा बड़ा खूबसूरत होगा। इसे पूरी कंसंट्रेशन पूरे जहनों की। घबराओ नहीं मेरे हबीब, ये तुम्हें काफिर अगर रसूल नहीं मानते न माने, हमने तुम्हारी रिसालत की गवाही के लिए उसका इंतजाम किया है जो कुल्ले किताब का आलिम है। जैसे हमने कुल्ले किताब का इल्म दिया, वो किसका गवाह है? किसका है वो गवाह? रसूल का ना। फैसला लूंगा इंशाअल्लाह, इसके दरो दीवार से फैसला लेकर जाऊंगा। मौला आपको सलामत रखे। वो है ना रसूल का खातिमुन नबीयीन का गवाह। यही सरकार अल्लामा की तकरीर का खुलासा है ना कि वो है गवाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का, जिसके पास कुल्ले किताब का इल्म है। लेकिन ये मकाम जहां मैंने आयत तिलावत की, यहाँ इरशाद हो रहा है मेरे हबीब, कैफा इज़ा जेना मिन कुल्ले उम्मतिन बिशहीदिन व जेना बिका अला उलाए शहीदा। चलो बेटा हबीब, कैफा इज़ा जेना
من کل امت بالشہید. قیامت کے دن میرے رسول، میرے محبوب، میرے حبیب، قیامت کے دن دیکھنا گناہگار امتوں کا عالم کیا ہوگا جب ہم ساری گناہگار امتوں پر ان کے نبیوں کو گواہ بلائیں گے. ترجمے پر پوری توجہ، اور یہ کئی گھنٹے کا موضوع ہے لیکن میں آپ کو صرف 5 منٹ میں نتیجہ انشاءاللہ اس ممبر کے صدقے میں دوں گا، علی کے دروازے سے علم کی بھیک مانگ کر. ٹھیک ہے نا؟ سمجھنا آپ کو ہے جناب محترم. اب پوری توجہ اس جملے پر، چونکہ بات جہاں سرکار علامہ نے چھوڑی ہے اس بات کی تکمیل کرنا میری سعادت ہے، اس لیے اس جملے پر ریکارڈ کرو، ریکارڈ کرنے والوں نوٹ کرو، نوٹ کرنے والوں، اور قیامت تک قرآن کی اس آیت کا جواب لے کر آؤ کہ حبیب قیامت کے دن گناہگار امتوں کا عالم کیا ہوگا جب ہم ان امتوں پر ان کے نبیوں کو گواہ بلائیں گے. یعنی قیامت کے دن تمام امتوں پر ان کا نبی گواہ ہوگا. آدم اپنی امت کے گواہ، نوح اپنی امت کے گواہ، شیش اپنی امت کے گواہ، انوش اپنی امت کے گواہ، یحییٰ اپنی امت کے گواہ، زکریا اپنی امت کے گواہ، ابراہیم اپنی امت کے گواہ، اسماعیل اپنی امت کے گواہ، داؤد اپنی امت کے گواہ، سلیمان اپنی امت کے گواہ، اسحاق اپنی امت کے گواہ، یعقوب اپنی امت کے گواہ، یوسف اپنی امت کے گواہ، ذوالجلال اپنی امت کے گواہ، ذوالقرن اپنی امت کے گواہ. یہ سارے انبیاء اپنے اپنے نبیوں کی گواہی دیں گے. یہ سارے انبیاء اپنی اپنی امتوں کی گواہی دیں گے قیامت میں. یہ ہے نبیوں کی شان کہ یہ سارے انبیاء، قرآن کہہ رہا ہے، قیامت کے دن اپنے اپنے امت کے گواہ ہوں گے. اور میں قربان ہو جاؤں اپنے رسول کی عظمت پر جہاں اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب وجہنا بیکا علی ہؤلاء شہیدا، اور میرے حبیب ان تمام نبیوں پر ہم آپ کو گواہ بلائیں گے. پڑھا نہ آئے گا، تکبیر بھی آئے گا، رسالت بھی، علی بھی، علی مولا بھی، لیکن نتیجہ مجھے اسی آیت کو دہرانا ہے. حبیب قیامت کے دن ہم تمام لوگوں پر ان کے نبیوں کو گواہ بلائیں گے اور آپ کو سارے نبیوں پر گواہ بلائیں گے. آدم اپنی امت کی گواہی دیں گے مگر آدم کی نبوت کی گواہی آپ دیں گے. آپ کے لبوں کی جنبش پر ٹھہری ہوئی ہوں گی 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوتیں. آپ گواہی دے دیں گے تو سب پاس. سوچو سوچو، آپ گواہی دیں گے کہ پالنے والے میں گواہی دیتا ہوں کہ جب آدم رقت کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب نوح سفینہ چلا رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب یوسف بازار میں بک رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب موسیٰ دربار فرعون الٹ رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب ابراہیم بت کدے ویران کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب اسماعیل زیر خنجر تھے میں دیکھ رہا تھا، جب عیسیٰ مصلوب ہو رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب سلیمان بساط فضا پر اپنا دربار حکومت چلا رہے تھے میں دیکھ رہا تھا. تو کیا خیال ہے ملت اسلامیہ کا؟ کیا خیال ہے ملت اسلامیہ کا؟ ارے جو نبی محمد آیا سب سے آخر میں، اور سب سے آخر میں آنے کے بعد بھی وہ بقول آپ کے مورخوں کے نبی نہیں تھا، تو جو آیا ہی سارے نبیوں کے بعد میں پھر بھی نبی نہیں تھا، اسے قیامت کے دن آدم کی گواہی دینے کا کیا حق ہے؟ نوح کی گواہی دینے کا کیا حق ہے؟ ابراہیم کی گواہی، جاگتے رہو جاگتے رہو، ابراہیم کی گواہی دینے کا کیا حق ہے؟ تسلیم کرنا پڑے گا. وجہنا بکا علی ہؤلاء شہیدا. حبیب قیامت کے دن سارے نبیوں کی گواہی آپ دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے آدم نبوت کر رہے تھے، محمد دیکھ رہے تھے. مشاہدے کی گواہی ہے نا، عینی گواہی ہے نا. پالنے والے آدم تبلیغ کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، نوح طوفان اٹھا رہے تھے تنور سے میں دیکھ رہا تھا، ابراہیم بت کدے ویران کر رہے تھے. تو سارے اولو العزم معصوم پیغمبروں کی گواہی میرا خاتم النبیین دے گا. اور دوستو اپنے کلیجے میں ساری طاقتیں اکٹھی کر لو کہ اس سے بڑا جملہ مجھ جیسا کم علم دے بھی نہیں سکتا. اور یہ صدقہ ہے فاطمہ بنت اسد کا جو ان سے مانگ رہا ہوں آپ کو دینے کے لیے. یہ علی کے نبی کی شان.
ٹھہرنا ٹھہرنا جملہ مکمل ہونے دینا. آسمانوں پہ جاؤ گے, آسمانوں پہ, اور اس کے بعد اگر اس کا کوئی توڑ لے آئے, خدا کی قسم میں اس پر اپنا قتل جائز کر دوں گا جو اس کا توڑ لے کر آ جائے. خط غلامی لکھ کر دے دوں گا. یہ علی کے نبی کی شان, علی کے نبی کی شان جستا ہے. علی کا نبی, جو علی کا بھی نبی ہو, یہ علی کے نبی کی شان, یہ علی کے نبی کی شان کہ وہ قیامت کے دن 1,24,000 پیغمبروں کی گواہی دے. سارے انبیاء اپنی امتوں کے گواہ, خاتم النبیین سارے نبیوں کے گواہ. یہ علی کے نبی کی شان کہ وہ سارے نبیوں کا گواہ بنے. اور یہ محمد مصطفیٰ کے بھائی علی کی شان جس کے لیے قرآن اعلان کرے قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. جو نبیوں کا گواہ ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں, جو مصطفیٰ کا گواہ ہو اسے مرتضیٰ کہتے, اسے مرتضیٰ. علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, نعرہ حیدری. وہ چاروں مصرے, ٹھہرو بیٹے, چاروں مصرے سنا کر ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں. یقین کے ساتھ مانگو تو صحیح, یقین کے ساتھ مانگو تو صحیح, میدان چھوڑتے کیوں ہو؟ پتہ نہیں آپ نے جملہ سنا ہے یا نہیں, لیکن یاد رکھو, یاد رکھو, محمد نے بھی اپنا ناصر مانگا تو اللہ سے علی کی صورت میں مانگا, علی کی صورت میں مانگا, علی کے وسیلے سے مانگا. تو طے ہو گیا نا کہ علی کے وسیلے سے دعا مستجاب ہوتی ہے, علی کے صدقے سے دعا قبول ہوتی ہے. اللہ سے مانگتے رہو, مانگتے رہو, اللہ سے مانگتے رہو, اللہ سے. مولوی صاحب تھے, جمعے کا خطبہ دے رہے تھے, گھر نزدیکی تھا, بیوی بھی سن رہی تھی, خطبہ دے رہے تھے جمعے میں. اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو, غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے, بدعت ہے, خبردار کسی سے نہ مانگنا, بس اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو. خطبہ دے کے نماز ختم کر کے گھر آئے, گھر آ کر بیوی سے کھانا مانگا, بیوی بھی سن رہی تھی. بیوی نے کہا اللہ سے مانگا. تو جو ہے نا جانا مطلب مسئلہ کیا ہے؟ فیصل آباد کی تاریخ کا جملہ چھوڑ جاؤں, مولا کے صدقے میں آمادہ ہو, تیار ہو. دیکھو یہ ہے وہ جبریل کی آمد کی منزل. جشن مولود حرم کے موقع پر مولا آپ کو سلامت رکھے, ایک ایک سانس آپ کی عبادت میں شمار ہو رہی ہے. 50 سال سے میں نے اخبار میں پڑھا, 50 سال سے بہت توجہ تو ہم پاکستان میں پڑھ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کے حج کے موقع کے بعد سب سے بڑا اجتماع یہاں پاکستان میں ہوتا ہے اور دعا ہوتی ہے نا. سب سے بڑا توجہ, سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے, اچھی بات ہے, اور سب سے بڑی اجتماعی دعا ہوتی ہے. اور جس مقام پر 50 سال سے اجتماعی دعا ہو رہی ہے وہاں اور کوئی دعا تو کیا قبول ہوتی. اس علاقے کا کھارا پانی ابھی تک میٹھا نہیں ہو سکا. ابھی جملہ سنو, ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو, جملے پر پوری توجہ دوستو. اس علاقے کا کھارا پانی ابھی تک میٹھا نہیں ہو سکا, اس لیے کہ علی کے وسیلے کے بغیر دعا مانگی جا رہی ہے. اور جہاں ہمارے کراچی میں پورا سمندر کھارا ہے وہاں علی کا ایک غلام عبداللہ شاہ غازی اپنا مزار سمندر کے کنارے لگائے بیٹھا ہے. سارا سمندر کھارا ہے لیکن جہاں علی کا عبداللہ شاہ غازی ہے اس کے قبر کے نیچے سمندر کا پانی میٹھا ہے. یہ ہے وہ دلیل. علی مولا, علی مولا, علی علی سخی, سخی وہی ہے. نہیں, مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے. یہ پتہ نہیں کتنی راتیں سے بڑھ جائیں گی.
سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، کرے سوال جو کوئی تو اس کو رد نہ کرے۔ اب آپ کا وعدہ ہے، یہ میری 1.25 گھنٹے کی محنت کا چوتھا مصرع، میں نے آغاز تقریر میں کہا تھا، اب سنا رہا ہوں۔ چوتھے مصرعے کو آپ سمجھیں گے، اس کے بعد پھر آپ اپنے شرافت حسب نسب کا اعلان کریں گے۔ سلامت رہیں آپ۔ سخی وہی ہے، سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، کرے سوال جو کوئی تو اس کو رد نہ کرے۔ میں اعتراض تیرا کیسے مان لوں واعظ، علی علی نہیں رہتا اگر مدد نہ کرے۔ علی مولا علی، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا، نعرہ حیدری۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہماری اس عبادت کے ایک ایک لمحے کو شغل میں نہیں عبادت میں شمار فرما۔ ہمارے حاجی افتخار صاحب نے، ان کے بھائیوں نے، ان کے خاندان نے جس عظیم الشان جشن کا اہتمام کیا ہے، میرے مولا آج علی ابن ابی طالب کے صدقے میں ان کی ساری دعاؤں کو مستجاب و مقبول فرما۔ ان کے والد ماجد جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، انہیں جوار معصومین میں جگہ مرحمت فرما۔ ہمارے حاجی صاحبان، دیگر مومنین و مومنات جو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، میرے مولا ان سب کو آج مولا کائنات کے صدقے میں جوار معصومین میں جگہ مرحمت فرما۔ پالنے والے جو بے اولاد ہوں، جو مائیں بہنیں بیٹیاں بے اولاد ہیں، میرے مولا بحق محمد و آل محمد ان بے اولاد بیٹیوں کو آج مولود کعبہ کے صدقے میں، فاطمہ بنت اسد کے صدقے میں، ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ پالنے والے میرے جن جن نوجوانوں نے، بزرگوں نے، بھائیوں نے، دوستوں نے یہاں اس پاک محفل میں علی مولا کے ترانے گائے ہیں، میرے مولا ان کی ایک ایک ترانے، ایک ایک سانس کو علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے مولا جہاں جہاں بھی یہ علی والے آباد ہیں، ان سب کو دشمنوں کی نظر بد سے محفوظ فرما، شر اعداء سے محفوظ فرما۔ پالنے والے ہماری ماتمی سنگتوں کو، ماتمی انجمنوں کو، ہمارے بانیان مجالس کو، ہمارے بانیان عزاداری کو، ہمارے علماء حق کو، ہمارے ذاکرین اعظام کو، ہمارے شعراء اعظام کو، ہمارے یا علی کہنے والوں کو، ہمارے نعرے تکبیر لگانے والوں کو، نعرے رسالت کے ترانے گانے والوں کو، نعرے ولایت کے ترانے اور پرچم اٹھانے والوں کو، سب کو آفات ارضی اور بلیات سماوی سے محفوظ فرما۔ پالنے والے حق محمد و آل محمد، یہ رات بھیگی ہوئی ہے، یہ شب بھیگی ہوئی ہے، اور آج تیرے گھر میں تیرا ولی معجزے کی طرح آغوش رسالت کی زینت بنا ہے۔ پالنے والے تو علیم بالذات الصدور ہے، میرے مولا آج علی کی ولایت کا جو صدقہ ہے وہ ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ پالنے والے ہماری ماں بہنوں کے سروں پر ان کے سرتاجوں کے سایوں کو سلامت رکھ۔ فاطمہ بنت اسد کے صدقے میں
فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں، پنجتن پاک خمسہ نجبہ کے صدقے میں، اور آج بدھ کا دن ہے، آج سرکار باب الحوائج کی تسبیح کا دن ہے، آج سرکار موسی کاظم کی تسبیح کا دن ہے، اور انہی کی شہادت کا مہینہ بھی آ رہا، مہینے کی تاریخیں بھی آ رہی ہیں۔ میرے مولا باب الحوائج سرکار موسی کاظم کے صدقے میں آج کی اس شب میں تمام بے گناہ عزادار اسیروں کو قید سے رہائی عطا فرما۔ باب الحوائج کے صدقے میں سرکار موسی کاظم اور ابو الفضل عباس دونوں باب الحوائج ہیں۔ میرے مولا ان کے صدقے میں جتنے مومنین مومنات یہاں آئے ہیں تو سب کی حاجتوں سے واقف ہے، آل محمد اور علی کے صدقے میں ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ پالنے والے ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ میرے بھائی جس التجا اور جس گزارش کے لیے آل حسین بھائی جو تمنا میرے مولا دل میں رکھتے ہیں، ان کی تمنا اور آرزو کو پورا فرما، ان کی خدمت کو بارگاہ آل محمد میں۔ غلام عباس بھائی میرے مولا آج علی کے صدقے میں تمام مومنین جو بے اولاد ہیں یا جو صاحب اولاد ہونے والے ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، اور غلام عباس بھائی کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے بیٹے دوار کاظمی کو اور اس کے بچوں کو بحق محمد و آل محمد اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پالنے والے ہمارے جو علماء حق، ہمارے جو بزرگ، ہمارے جو دوست، ہمارے جو علماء حق، ہمارا جو عظیم شاعر سید محسن نقوی، ہمارا عظیم بھائی جعفر علی میر اور دیگر شہدائے عزاداری جو یزیدی فوج کی دہشت گردی کا نشانہ بن چکے ہیں، میرے مولا ان کے مقدس خون سے حسینی مشن کو چار چاند لگا اور ان کے قاتلوں پر اپنا عبرتناک انجام نازل فرما۔ پالنے والے ہمارے جو قیدی بھائی آج عزاداری حسین کے جرم میں قید و بند کی صحبتیں کاٹ رہے ہیں، میرے مولا انہیں رہائی امام موسی کاظم کے صدقے میں عطا فرما۔ پالنے والے بصدقہ بیمار کربلا، بصدقہ سید سجاد، بصدقہ فاطمہ سورا، بصدقہ موسی کاظم جو مومنین مومنات جہاں جہاں دنیا کے جس جس کونے میں میرے مولا بیمار ہیں، علیل ہیں، انہیں صحت کامل و طول عمر عطا فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد جو حج و زیارات کے متمنی ہیں ان سب کو حج و زیارات کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے آج پھر کربلا اور حسین کی کربلا پھر دشمنوں سہونیوں اور یزیدیوں کے نرغے میں ہے، میرے مولا کربلا کے تقدس کو باقی رکھنے کا انتظام فرما۔ پالنے والے ہمارے مزارات مقدسہ کی تعمیر اور ان کے تحفظ کا اہتمام فرما۔ جنت البقیع مسجد مقدس اور کربلا مولا اور شام اور قوم اور ازیتوس جہاں جہاں فاطمہ کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں، میرے مولا ان سب مزارات مقدسہ کی تحفظ و تعمیر کا اہتمام فرما۔ پالنے والے ہمیں محمد و آل محمد کی سیرت طیبہ اور پاکیزہ نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں علی ولی اللہ کے عقیدے اور عزاداری حسین کے عقیدے پر ثابت قدم رہ کر مرنے کی توفیق